الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ 6 ہجری ذوالقعدہ کا مہینہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں آپ کو دی جاتی ہیں، آپ صحابہ کرام کے ساتھ طواف کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بال منڈوا بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ کم بھی کروا رہے ہیں، تقصیر بھی کروا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ خواب رکھا گیا تو صحابہ کرام بھی تیار ہو گیا، دیگر قبائل کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی دعوت دے دی۔ وہ تو تاخیر کا شکار ہوئے، لیکن جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام روانہ ہوتے ہیں ان کی تعداد 14 سے 1500 کے لگ بھگ ہے۔ آپ کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں۔ یکم ذوالقعدہ کو یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جانور بھی ہیں قربانی کے لیے، ہدی کے جانور، اور آپ کے ساتھ مسافر کا اسلحہ بھی ہے۔ مسافر کا اسلحہ وہ اسلحہ کہلاتا ہے جو میان کے اندر ہو، تلوار، نیزہ وغیرہ۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے ہیں، اور جب آپ ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں تو وہاں جانوروں کو قلادے پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، اور اونٹ وغیرہ جو ہیں ان کی کوہانوں میں کٹ لگا کر کے ان کا خون جو ہے کوہانوں پر مل دیا جاتا ہے۔ یہ عرب میں، قریش میں اسلام سے پہلے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے بھی یہ سسٹم چل رہا تھا، اسلام نے اس کو بعد میں بھی جاری و ساری رکھا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ جانور معظم ہے، تعظیم والا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کیا جانا ہے، لہذا اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، اس کو بھگایا دوڑایا نہیں جائے گا، اس کو اپنے کھیت وغیرہ سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ راستے میں جب آپ جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو بھیج کر کے قریش کی حالت کا علم حاصل کرنا چاہا، جاسوس بھیجا، تو وہاں سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کی حد درجہ کوششیں شروع کر دی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کعب ابن لؤی، اس نے عصفان کے قریب اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے اور مختلف لوگوں کو، احابیش کو، ادھر ادھر کے قبائل کو جمع کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ٹکر لینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثر صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا کہ ہمارا قصد اور ارادہ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف، عمرہ ادا کرنا ہے، نہ کہ ہم جنگ کرنے آئے ہیں۔ اس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے راستے کو چھوڑتے ہوئے الگ سے راستہ اختیار کرتے ہوئے آگے کی طرف سفر جاری و ساری رکھا۔ قریش کو جب یہ بات پہنچی کہ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی پوری تگ و دو کی کہ انہیں بیت اللہ سے، مکہ میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ چنانچہ قریش کی طرف سے خالد ابن ولید 200 افراد کا جتھا لے کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رستے میں قراع الغمیم کی جگہ پر آ کر کے کھڑا ہو گیا، تاکہ یہ لوگ مسلمانوں پر تیروں سے بوچھاڑ کر سکیں اور ان کے حوصلے پست کر سکیں۔ صحابہ کرام نے کچھ ہی دور ان کے سامنے ہی نماز پڑھی، ظہر کی، ظہر کا وقت ہوا۔ جب ظہر کی نماز ادا کی تو خالد ابن ولید اور اس کے رفقا جو ہیں 200 شہ سواروں کا جتھا، یہ لوگ اس بات پر تلملا اٹھے، پریشان ہوئے کہ ہم نے کیوں نہ ان پر ظہر کی نماز کے دوران ہی حملہ کر دیا ہوتا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ عصر کی نماز میں ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ اطلاع دے دی کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ یہاں صلاۃ الخوف، جنگ یا ڈر کی نماز کا حکم نازل ہوا کہ آدھے افراد نماز پڑھیں گے، آدھے پیچھے پہرا دیں گے۔ چنانچہ ظہر میں جو موقع خالد ابن ولید کے لشکر کو ملا تھا، عصر میں وہ موقع بھی ہاتھ سے جاتا رہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس موقع پر خالد ابن ولید کے رستے پر جانے کے بجائے، چونکہ مکہ داخل ہونے کے لیے یہی راستہ تھا، شاہراہ کارواں تھی،
اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا جو کہ کچھ دشوار گزار اور گھاٹیوں سے گزرنے والا تھا، تاکہ اس ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تدابیر اور حکمت عطا کی کہ دشمن سے بچا کر کے، لڑائی جھگڑے سے بچ کر کے اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگہ پر ہوا جہاں ایک چشمہ تھا۔ اس چشمے پر صحابہ کرام جب پہنچے تو انہوں نے تھوڑا سا پانی تھا تو لے کے پی لیا، اب پانی ختم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیاس کی شدت کی شکایت کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چشمے میں تیر ڈالنے کا حکم دیا کہ اس میں تیر ٹھونک دیا جائے، گاڑ دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا کہ یہ تیر اس چشمے میں ڈال دیا جائے۔ وہ تیر ڈالا گیا تو وہ چشمہ ابل پڑا۔ 1400 سے 1500 صحابہ کرام ان کے جانوروں نے سیر ہو کر کے پانی پیا اور رب تعالیٰ نے یہاں کفایت فرمایا۔ اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو بدیل ابن ورقہ کے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ بدیل ابن ورقہ اس کا تعلق بنو خزاعہ سے تھا، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابو معبد، ام معبد یہ لوگ بھی خزاعی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق اس قبیلے سے تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ آدمی تھا، محبت رکھنے والا۔ تہامہ کے باشندوں میں یہی بندہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ کعب ابن لؤی عورتوں بچوں وغیرہ کو لے کر کے وہ سب نکلے ہوئے ہیں اور آپ سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہ پیغام دیا کہ ہم تو لڑائی نہیں چاہتے، ہم تو بیت اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے واپس جا کے قریش کو یہ پیغام دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ یا لڑائی کا ارادہ لے کر کے نہیں نکلے، عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر قریش کی طرف سے ایلچی بھیجے گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے مکرز ابن حفص کو بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آتا ہوا دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ یہ بدخلق انسان ہے۔ اس کے بعد جب ان سے بات نہ بن پڑی تو قریش نے دوسرا بندہ حلیس ابن علقمہ نامی بنو کنانہ کا ایک بندہ بھیجا۔ جب وہ آتا دیکھا اسے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا اپنی سواریوں کو کھڑا کر دو، قربانی کے اونٹوں کو کھڑا کر دو، اس کا استقبال کرو، تکبیر و تحلیل کرو۔ چنانچہ یہ کیا گیا۔ تو یہ حلیس جب واپس جاتا ہے قریش کے پاس تو اس نے کہا کہ یہ لوگ تو بہت نیک ہیں اور قربانی کے جذبے سے آئے ہیں، عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، لہذا انہیں نہیں روکنا چاہیے۔ اس میں قریش کے لوگ تاؤ میں آ گئے اور انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر عروہ بن مسعود جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی بات تو ان کی صحیح ہے کہ ہمیں صلح کی طرف جانا چاہیے اور وہ عمرہ کرنے آتے ہیں تو انہیں نہیں روکنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں، ذرا ان سے حال احوال لے کر کے آ جاتا ہوں، بات چیت کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں اسلام لاتے ہیں۔ جب یہ جاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آپ اپنے قبیلے کے ساتھ جنگ کرو گے، لڑائی کرو گے، قتل و غارت کرو گے تو آپ سے پہلے کسی نے ایسا کیا کہ اپنی قوم کا صفایا کر دیا ہو، تو یہ تو امپاسبل سی بات ہے۔ لہذا اور یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں 1400-1500، یہ سارے بھاگ جانے والے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ ہمارے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرو کہ ہر بات ہماری ہی مانو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ جب صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو ایک بہت ہی یعنی کہ سخت ترین بات کہہ کے عروہ بن مسعود کو یہاں خاموش کرا دیا، جس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ اگر تمہارا میرے اوپر احسان نہ ہوتا تو میں تمہیں آج خوب جواب دیتا۔ اس کے بعد وہ بات کرتے کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کے چند بالوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک سپاہی جس نے سر پر خود لی ہوئی ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار، وہ عروہ بن مسعود کے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کر کے، الٹی تلوار ٹکا کر کے کہتا ہے ہاتھ پیچھے رکھ میرے نبی کی داڑھی سے۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر اس نے داڑھی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی اور ہاتھ پر تلوار پڑی تو چونک اٹھا، پوچھتا ہے کہ یہ ہے کون؟ جواب دیا گیا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔
شعبہ عروہ کا بھائی تھا، مغیرہ بن شعبہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے۔ یہ جب اسلام لایا تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہوا، مدینہ سے جب یہ ہجرت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ کفار بھی تھے، تو یہ انہیں قتل کر کے مدینہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تو قبول کیا، مگر ان کے قتل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کر دیا کہ یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، معاملہ ہے۔ اس پر عروہ بن مسعود جو ہیں وہ اپنے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ کی دیت، ان کے مال، ان کی ادائیگی کے معاملات میں لگے ہوئے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بھتیجا جس کے لیے میں اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، اس کے مال کا بندوبست کر رہا ہوں، وہ بھی میرا ہاتھ نبی کی داڑھی کو نہیں لگنے دے رہا، کتنی محبت ہے۔ وضو کا وقت ہوا، وضو کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو پانی نیچے ٹپکتا ہے تو صحابہ کرام اسے نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں پر مر رہے ہیں، اپنے چہرے پر مر رہے ہیں اور اس سے اپنا وضو بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی حکم دینا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام اس کی تعمیل میں بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام حتیٰ کہ تھوک بھی پھینکتے ہیں تو صحابہ کرام اسے بھی اپنے ہاتھوں میں اچک لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کا وہ پھینکنے کے لیے آپ نے کچھ دیا تو وہ اس نے اپنے کھا لیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ تو یہ محبت جب عروہ بن مسعود نے دیکھی تو وہ انگشت بدانداں رہ گیا، قوم کی طرف واپس پلٹا تو انہیں یہی حکم دیا کہ دیکھو بہت ہی خیر کا پیغام لائے ہیں کہ صلح کر لو، بہت بھلائی کا حکم لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑے سرداروں، بادشاہوں، وزراء، امراء کو میں نے دیکھا ہے، کوئی بھی اتنی تعمیل اور اتنی تکریم اپنے حکمرانوں کو نہیں دیتے جتنی مسلمان صحابہ کرام نبی محمد علیہ السلام کے ساتھی محمد علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ اس کا اثر قریش پر بڑا پڑا۔ اس کے بعد اس سازش کو توڑنے کے، اس یعنی کہ ایک بنتے ہوئے گھر کو توڑنے کے لیے ایک سازش کی گئی، قریش کے اوپر دھاک بیٹھ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے زبردست رسپانس ملا ہے، تو قریش کے تقریباً 70 یا 80 نوجوانوں نے یہ کوشش کی کہ رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے یہ 1400-1500 کے لشکر پر ہم حملہ بول دیں گے، جواب میں کیا ہوگا وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے، صلح کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری یہیں دم توڑ جائیں گی اور مسلمان اس کے جواب میں آگے بڑھیں گے اور ایک زبردست خونریز جنگ ہوگی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ یعوذ باللہ یہ صلح کا رستہ بالکل مسدود ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیدار قیادت نے تقریباً محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن اکوع یا محمد ابن مسلمہ کی قیادت میں ایک جتھا سیکیورٹی کے لیے پہرے داروں کا متعین کر دیا ہے جو کہ پہرا دے رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان چند اوباشوں نے حملہ کرنا چاہا تو محمد ابن مسلمہ کی قیادت میں جو لوگ پہرا دے رہے تھے انہوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا۔ وہ چاہتے تو تم ان کے قابو میں آ چکے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرما دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ہماری طرف سے بھی ایک سفیر آگے جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ چلے جاؤ سفارت کے لیے، تو انہوں نے کہا میرا تو وہاں کوئی ہے نہیں اور میں سخت بھی بہت ہوں، لہذا بہتر ہے، بھلی بات رہے گی کہ آپ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں قریش کی طرف بھیجا جاتا ہے، سفیر بنا کر کے جاؤ ان کے ساتھ صلح کی بات چیت کرو۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں جاتے ہیں تو رستے میں مقام بلدہ پر ان کا گزر ہوا کچھ لوگوں کے پاس، انہوں نے پوچھا کیا ارادہ ہے، تو فرمایا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، آگے جا کے اپنا کام کیجیے۔ لیکن سعید ابن عاص یہاں پہ مشرکی تھے، انہوں نے اپنی سواری پیش کر دی، خود بیٹھے اپنا زینہ کسا گھوڑے پر اور پیچھے عثمان ابن عفان کو لیا اور بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں۔ قریش کے سرداروں سے بات چیت ہوتی ہے،
انہوں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ تو ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ چاہو تو بیت اللہ کا طواف بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر عمرہ کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ انہیں مشرکین نے، قریش نے کچھ دنوں کے لیے روک لیا کہ ہم باہم مشورہ کر لیں کہ ہمیں کیا جواب دینا ہے۔ انہوں نے مشورے کی نیت سے روکا۔ ادھر مسلمانوں کی طرف اضطراب پیدا ہو گیا کہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا ہو۔ سفیر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان تھا۔ اس پر صحابہ کرام نے یہ تہیہ کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور فرمایا کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، جس پر 14 سے 1500 صحابہ کرام یک کے بعد دیگرے ایک ایک میرے نبی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے اس بات پر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، یا دوسری بات کہ ہم جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے جنگ کے میدان سے واپس نہیں پلٹیں گے۔ سب سے پہلے جس صحابی نے اپنا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر رکھا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی ابو سنان اسدی ہیں، اور محمد ابن سلمہ بن اکوع، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے 3 مرتبہ اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت کی ہے، ایک شروع میں، ایک بیچ میں اور ایک آخر میں۔ 3 مرتبہ انہوں نے بیعت کی کہ اپنی جان دیں گے، عثمان کا بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ اور یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی سپاہ، اپنی فوج، اپنی رعایا، اپنے مسلمانوں کو اس جذبے اور اس شوق کے ساتھ زندہ رکھے، ان کی تربیت ایسی کرے کہ جب حکمران حکم دے تو اس کی قوم اس کے پکار پر لبیک کہنے والی ہو۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ بیعت مکمل ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب تھا، تو اگر علم غیب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوتا کہ جی عثمان تو سلامت ہیں، تم کاہے کو فکر کر رہے ہو۔ بہت سے اور بھی دروس اور نصائح اس سبق سے ہمیں ملتے ہیں۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہو رہی تھی اس درخت کی ٹہنیاں، شاخیں اوپر کیے ہوئے تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نیچے تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ یہ میسج جب مشرکین کو پہنچا، قریش کو پہنچا کہ صحابہ کرام نے تو بیعت کر لیا قتل کرنے کی، مر مٹنے کی، تو اس کا بھی بہت زبردست اثر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً سہیل ابن عامر کو معاملات کی اصلاح کے لیے، صلح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، ساتھ میں ایک بات کی کہ ایک ہماری طرف سے شرط جو ہے نا اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، وہ یہ ہے اس سال عمرہ نہیں کریں گے، عمرے کے لیے اگلے سال آ سکیں گے۔ چنانچہ سہیل جب پہنچتے ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھتے ہی فرما دیا کہ سہیل آ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے معاملے کو آسان فرما دیا، چونکہ سہل کا معنی ہے آسان۔ تو سہیل آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی دے دی کہ معاملہ بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہو گیا ہے۔ جو بیعت طے ہوئی اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال مسلمان آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، مسافر کا ہتھیار لے کر کے آئیں گے، صرف 3 دن مکہ میں رہ سکیں گے۔ دوسری شق یہ تھی 10 سال تک فریقین جنگ نہیں کریں گے، جنگ بندی رہے گی، اس عرصے میں لوگ مامون رہیں گے اور کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تیسری شق یہ تھی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد و پیمان میں داخل جو بھی ہونا چاہے گا ہو سکے گا، اور جو چاہے قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو، جو جس کے عہد و پیمان میں داخل ہوگا وہ اسی کا حصہ سمجھا جائے گا اور اس کے اوپر اسی طریقے سے یہ معاہدہ نافذ ہوگا۔ قریش کا جو بھی آدمی، چوتھی شق، قریش کا جو بھی آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا یا مسلمانوں کی طرف بھاگ کر کے چلا گیا، مسلمان اسے واپس قریش کو دیں گے۔ اور اگر کوئی مسلمانوں میں سے بھاگ کر کے آ گیا اپنے امیر کی اجازت کے بغیر، یا وہ اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو گیا،
تو قریش وہ واپس نہیں دیں گے، اس کو بھی قبول کیا گیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاہدہ لکھوایا گیا، اس کے معاملات بھی انشاءاللہ العزیز آپ پڑھ لیں گے۔ اسی معاہدے کی تحریر اور جستجو کے دوران ابو جندل، یہ سہیل کے بیٹے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں، یہ مکہ سے، زیری مکہ سے بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، گھستے گھسٹاتے اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے مسلمانوں کے لشکر میں لا کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ سہیل کہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے واپس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو معاہدہ طے ہی نہیں ہوا تھا، تکمیل نہیں ہوئی، لہذا اسے چھوڑ دینا چاہیے، درگزر کرو۔ اس نے کہا نہیں، اگر یہ نہیں تو پھر معاہدہ بھی نہیں۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر ایسا کر لو کہ اسے میرے لیے ہی چھوڑ دو۔ تو سہیل نے کہا میں اسے آپ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے بلکہ ایسے میں اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک تماچا دے مارا، صحابہ کرام کے خون بھی کھولنے لگے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے واپس روانہ فرما دیا۔ فرمایا جاؤ ابو جندل، صبر کرو، اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے جیسے دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی کشادگی کی راہ ضرور کھول دے گا۔ اس طرح یہ معاہدہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا اپنے جانوروں کو قربان کر دیں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس کام کو، اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کے ذہن میں یہ جو معاہدہ ہے اس کی دفعات، اس کا غم اور اس کی پریشانی چھائی ہوئی ہے کہ مسلمان اگر کافر ہو تو ان کے حوالے ہو جائے گا، کوئی کافر مسلمان ہوگا تو وہ دوبارہ کافروں کو پلٹا دیا جائے گا، کفار کو۔ بہت ہی زیادہ اندوہناک تکلیف دہ یہ سوانح ہیں، اوقات ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ جا کر کے اپنا جانور نحر کر دیجئے، قربان کر دیجئے، اور حجام کو بلا کر کے آپ اپنے بال مڈوا دیجئے، باقی صحابہ کرام بھی تعمیل کر دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جیسے ہی آپ نے اپنا جانور قربان کیا، نحر کیا اور بال منڈوایا، صحابہ کرام یک بارگی اپنے اپنے جانوروں کی طرف لگ کے اور وہ بھی یہی کام کرنے لگے۔ ایسے میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے کہ کچھ عورتیں مسلمان تھیں، وہ مکہ میں رہائش پذیر تھیں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں مسلمان آئے ہوئے ہیں تو وہ راستہ بناتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمانوں کے ساتھ آن ملی تو قریش پھر بھاگ آن پہنچے کہ یہ ہماری عورتیں ہمیں واپس دی جائیں۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دفعات پڑھ کر کے بتائیں کہ ان دفعات میں تو یہ ہے وَعَلَىٰ أَلَّا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِن كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا، اس میں تو یہ ہے کہ کوئی مرد تمہاری طرف آئے گا تو تم ہمیں واپس پلٹاؤ گے، عورتوں کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے معاملات کو اس طریقے سے ان کے ذہنوں سے ہی چھین لیا اور مسلمان کامیاب و کامران رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، انہیں آزماؤ، جب یہ دیکھ لو کہ وہ مومنات ہیں، ایمان والی ہیں، تو پھر انہیں کفار کے سپرد مت کرو۔ لا ہن حل لہم، کافروں کے لیے مسلمان عورتیں حلال نہیں ہیں، یہ ابدی قاعدہ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی کافر مسلمان عورتوں کے لیے، نہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے اور نہ ہی کافر مسلمان عورتوں کے لیے ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اگر انہوں نے کوئی مہر کا مال دیا ہوا ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ مال دے کے اپنی عورتوں کو ان سے چھڑا لو۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ مسلمان واپسی کے راستے پر ہیں، مدینہ میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید ہے اور تکبیر ہے، اور صحابہ کرام میں سے کچھ پریشانیاں بھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو آگے ان صحابہ کرام جو کمزوری کی حالت میں مسلمانوں کے پاس مدینہ میں بھی نہیں آ سکتے تو ان کے لیے پھر کیسے راستہ نکلا، کیا راستہ نکلا، اگلے درس میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز ضرور پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔